خواتین و حضرات، حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی پراثر تبلیغ اور کرامتوں سے پورا اجمیر شہر کے باطل مذہب کے پیروکار بتوں کی پوجا چھوڑ کر مسلمان ہونے لگے تو اجمیر کے سرکردہ غیر مسلم ہی نہیں بلکہ خود راجہ پرتھوی راج چوہان کو اپنا اقتدار خطرے میں نظر آنے لگا۔ چنانچہ اس نے حق و صداقت کی پاکیزہ فضا کو گندہ کرنے اور اسلام و ایمان کی آواز کو دبانے کے لیے ہر قسم کے ہتھ کنڈوں کا استعمال کرنا شروع کیا۔ دوستو، آپ تمام سننے والوں کو چینل ہم سب کی جانب سے خوش آمدید کہیں گے، اور آج کی ویڈیو میں بات کرنے جا رہے ہیں کہ کس طریقے سے اللہ والے، جن پر اللہ کا خاص رحم و کرم ہو جائے اور اللہ جن کا ہاتھ پکڑ لے اور اللہ کی محبت اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب عشق کسی کے دل میں اجاگر ہو جائے اور اس کے اندر صرف اور صرف جذبہ ایمانی اتنا ہو کہ صرف سب سے پہلے اللہ کی ذات اور نبی کی ذات ہی مقدر ہو جائے، تو اللہ کیسے ان کی زندگیاں آسان بنا دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ خود ان کے کاموں کو آسان بنا کر ان کی دنیا اور آخرت کو خوبصورت بناتا چلا جاتا ہے۔ آپ جانیں گے آج کی اس ویڈیو میں، لیکن تفصیلات میں جانے سے پہلے ایک مرتبہ آپ تمام سننے والوں سے التماس ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل ہم سب سبسکرائب نہ کیا ہو تو ریڈ بٹن دبا کر چینل کو ابھی اسی وقت سبسکرائب ضرور کر لیجئے، اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ روزانہ کی بنیاد پر نئی اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز آپ تمام احباب تک پہنچتی رہے اور آپ مستقبل میں بھی ایسی انفارمیٹو اور دلچسپ ویڈیو سے فائدے اٹھاتے رہیں۔ دوستو، پرتھوی راج چوہان کے درباریوں کا کہنا تھا کہ یہ بوریا نشین جو فقیر ہے، یعنی حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی جانب ان کا اشارہ ہوتا تھا کہ شاید یہ کوئی بہت بڑا جادوگر ہے، اس لیے اس کے مقابلے کے لیے سلطنت کے تمام جادوگروں کو اکٹھا کرنا بے حد ضروری ہے، کہ انہیں یہ خطرہ لاحق ہو گیا تھا کہ انہی کی مدد سے یہ فقیر اس شہر سے بھاگ سکتا ہے۔ راجہ نے حکم دیا کہ پوری سلطنت کے سب سے بڑے جادوگر جوگی جے پال کو اس کے تمام چیلوں اور شاگردوں کے ساتھ اجمیر شریف طلب کیا جائے۔ دوستو، چنانچہ جوگی جے پال اپنے 1500 شاگردوں کے ساتھ، جو کہ جادوگری اور شعبدہ بازی میں بہت زیادہ کمال رکھتے تھے، اجمیر میں وارد ہوئے۔ اس کی آمد سے راجہ پرتھوی راج چوہان اور اس کے درباریوں اور سپاہیوں کے حوصلے بلند ہو گئے۔ جے پال اپنے 1500 شاگردوں اور سلطنت کے ذمہ داروں کے ہمراہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی قیامگاہ کی جانب بڑے جوش و خروش کے ساتھ آگے بڑھے۔ جب حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو جوگی جے پال اور اس کے چیلوں کے آنے کی خبر ہوئی تو آپ نے وضو کر کے اپنی مجلس کے گرد اپنے عصا سے ایک حصار بنا لیا اور فرمایا کہ انشاءاللہ کوئی بھی دشمن اس دائرے کے اندر داخل نہیں ہو سکے گا۔ وہی ہوا کہ جب جے پال اپنے باطل علم پر گھمنڈ کرتے اور اتراتے ہوئے جب قریب پہنچا تو اس کے شاگردوں میں سے جو بھی دائرہ حصار میں آیا وہ بے ہوش ہو کر گرتا چلا گیا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کرامت دیکھ کر وہ سب کے سب وہاں سے بھاگ کر دربار میں واپس چلے گئے۔ دوستو، بات کو آگے بڑھانے سے پہلے آپ تمام سننے والوں سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ بھی آج کی اس ویڈیو میں شامل ہوں اور اللہ والوں کی جو کرامات ہیں، اللہ والوں پر جو اللہ کا خاص رحم و کرم ہے اور اللہ کی خاص نظر ہوتی ہے، تو وہ کس طریقے سے اپنی ایمان کی طاقت سے اپنے آپ کو اور اللہ کے فضل و کرم سے اپنے آپ کو اور اپنے ایمان کو بچانے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ اس حوالے سے اگر آپ کوئی بات کرنا چاہیں آج کے عنوان کے مطابق، یا اس سے متعلق آپ کچھ کہنا چاہیں، یا اللہ والوں کے متعلق آپ کی کوئی تحقیق ہے، یا آپ کا کوئی مختلف نظریہ ہے، یا آپ کسی بھی مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہوں، ہمارا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہم آج کی ویڈیو کے توسط سے کوئی مکتب فکر یا اپنے نظریات سے ہم ایک دوسرے سے، ہمارا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے سے یہ بات شیئر کر سکیں کہ کس طریقے سے جن پر اللہ کا خاص کرم ہو جاتا ہے ان کی زندگیاں بدلاؤ آ جاتی ہیں، ان کی زندگیوں میں ٹھہراؤ آ جاتا ہے، وہ دوسروں کی مدد کس طرح کرتے ہیں۔ اور تو اس حوالے سے اگر آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں تو بے دھڑک نیچے موجود کمنٹ باکس میں لکھ کر ہم تک ضرور پہنچائیے گا۔ دوستو، اسی ویڈیو میں آپ کو بتا دوں کہ خواجہ معین الدین چشتی کے حوالے سے کہ خواجگان چشت کے بادشاہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ 14 رجب المرجب بروز سوموار 537 ہجری کو حضرت خواجہ غیاث الدین حسن رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں اصفہان کے علاقے سنجر میں پیدا ہوئے۔ آپ نجیب الطرفین سید ہیں۔ آپ 15 برس کے تھے کہ شفقت پدری سے محروم ہو گئے۔ ورثے میں آپ کو ایک انگوروں کا باغ اور پنچکی ملی اور انہی کی دیکھ بھال میں مشغول رہتے۔ ایک روز ایک مجذوب جس کا نام حضرت ابراہیم قندوزی تھا باغ میں تشریف لائے اور ایک طرف ہو کر بیٹھ گئے۔ خواجہ معین الدین چشتی کی اس بزرگ پر نظر پڑی تو ادب بجا لائے اور انگور کا ایک خوشہ توڑ کر بزرگ کی خدمت میں پیش کیا۔ حضرت قندوزی نے انتہائی خوش دلی سے انگور تناول فرمائے اور اپنے پاس سے روٹی کا ایک خشک ٹکڑا چبا کر خواجہ معین الدین کو کھانے کے لیے دیا اور فرمایا کہ یہ تم کھاؤ، یہ تمہارا حصہ ہے۔
آپ نے وہ روٹی کا ٹکڑا چبایا تو دل کی دنیا ہی بدل گئی، تمام حجابات اٹھ گئے اور یوں لگا کہ جیسے ابھی معرفت الہی کے سمندر میں غوطہ زن ہوئے ہیں۔ پھر آپ نے باغ اور پنچکی فروخت کر دی اور تمام رقم غربا مساکین میں تقسیم فرما دی۔ اس کے بعد آپ نے حصول تعلیم کی غرض سے سمرقند، بخارا، بغداد شریف، ملتان شریف، نیشاپور، تبریز، خزان، استراباد، اوش، بلخ، سبزوار، مہنا اور دیگر علاقوں کا سفر اختیار فرماتے ہوئے حضرت سید عبدالقادر جیلانی، شیخ نجم الدین، شیخ شہاب الدین سہروردی، خواجہ اجمل شرازی، شیخ سیف الدین باخزری، شیخ جلال رحمۃ اللہ علیہ، محمد واحد چشتی اور دیگر اولیاء کرام سے اکتساب فیض کیا۔ خواتین حضرات، دوران سفر ہی نیشاپور کی ایک بستی ہارون، جسے لوگ ہارون بھی کہتے ہیں، میں حضرت خواجہ عثمان ہارونی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور 20 سال ان کی خدمت گزاری میں رہے اور انہی سے بیعت و خلافت سے مشرف ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی کے خالہ زاد بھائی تھے، بعض روایات میں بھانجا بھی لکھا ہوا ملا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے تقریباً 5 ماہ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی کی خدمت میں بھی گزارنے کا شرف حاصل کیا اور اسی دوران سرکار غوث اعظم کے ساتھ ایک ہی حجرے خاص میں 57 روز قیام فرمایا اور روحانی فیض اور اسرار و رموز کی دولت سے مالا مال ہوئے۔ شہنشاہ بغداد شیخ عبدالقادر جیلانی نے جب اپنے عہد مبارک یعنی 470 ہجری تا 561 ہجری میں یہ اعلان فرمایا کہ میرا قدم تمام ولیوں کی گردن پر ہے، تو اس وقت حضرت خواجہ غریب نواز خراسان کے پہاڑوں میں عبادت و ریاضت اور مجاہدے میں مصروف عمل اور یاد الہی کے سمندر میں غوطہ زن تھے۔ سرکار غوث اعظم کا یہ فرمان ہوا کہ معطر لہروں کی دوش پر سفر کرتا ہوا خواجہ غریب نواز کی سماعتوں سے ٹکرایا تو آپ نے اپنی گردن خم کرتے ہوئے عرض کیا کہ حضور، آپ کا قدم میری گردن پر ہی نہیں بلکہ سر آنکھوں پر ہے۔ گویا پیران پیر کی طرف سے خواجہ معین الدین اجمیری کی ولایت پر مہر تصدیق ثبت ہو گئی تھی۔ دوستو، 583 ہجری میں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خانہ کعبہ کی زیارت کی تڑپ لیے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے اپنے پیر و مرشید حضرت خواجہ عثمان ہارونی کی معیت میں مکہ اور مدینہ شریف کا سفر اختیار فرمایا۔ حج بیت اللہ سے فارغ ہو کر مدینہ شریف میں در رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری دی اور بصد ادب و احترام حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدس میں سلام پیش کیا۔ خواتین و حضرات، اسی رات رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں اپنی زیارت سے سرفراز فرمایا اور بر صغیر پاک و ہند کی ولایت تفویض فرمائی اور حکم صادر فرمایا کہ جاؤ بر صغیر پاک و ہند میں دین اسلام کی تبلیغ کا کام سر انجام دو۔ سو آپ نے اپنے پیر و مرشید حضرت خواجہ عثمان ہارونی سے اجازت طلب کی اور ہندوستان کی جانب سفر اختیار فرمایا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے سرزمین ہندوستان پر پہلا قدم رکھتے ہی سب سے پہلے داتا گنج بخش علی حجویری کے مزار پر حاضری دینے کی سعادت حاصل کی اور 40 دنوں کے چلے سے فارغ ہو کر رخصت ہونے لگے تو بے ساختہ خواجہ غریب نواز کی زبان مبارک پر داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی شان میں بطور خاص یہ شعر جاری ہوا کہ گنج بخش فیض عالم، مظہر نور خدا، نا کسارا پیر کامل، کاملا را رہنما۔ خواتین حضرات، اس مرد خدا کی زبان مبارک سے نکلا ہوا یہ شعر اس قدر زبان زد عام خاص ہوا کہ جس کی گونج چہار سو پھیل گئی اور لوگ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے آستانہ سے فیض پانے لگے۔ پھر اس کے بعد آپ نے مقامی زبان سیکھنے کے لیے شہر اولیاء ملتان شریف کا رخ کیا، کچھ عرصہ یہاں قیام فرما کر زبان پر عبور حاصل کیا اور اولیاء ملتان کے فیض و برکات اور روحانی دولت سے مالا مال ہوئے۔ اس کے علاوہ دہلی اور اجمیر کے حالات و واقعات کے بارے میں معلومات حاصل کیں تاکہ دین اسلام کی ترویج و اشاعت اور تبلیغ کے لیے مستقبل میں کوئی لاہ عمل ترتیب دیا جا سکے۔ دوستو، آپ رحمۃ اللہ علیہ نے 6 رجب 632 بمطابق 21 مئی 1259 میں وصال فرمایا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا سالانہ عرس پاک جو کہ چھٹی شریف کے نام سے مشہور ہے، یکم رجب سے 6 رجب تک انتہائی شایان شان طریقے سے منایا جاتا ہے، جس میں دنیا بھر سے لوگ عرس کی تقریبات میں شامل ہونے کی سعادت حاصل کرتے ہیں اور آپ یعنی حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے آستانہ عالیہ سے فیض پاتے ہیں۔ لارڈ کرزن وائسرائے ہند نے 1902 میں آپ کے مزار اقدس پر حاضری دینے کا شرف حاصل کرتے ہوئے کہا تھا کہ میں نے ایک قبر کو ہندوستان میں حکومت کرتے دیکھا ہے۔ دوستو، امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو اب تمام احباب تک یقیناً جو ہم نے پہنچائی ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ایسا ہے تو اظہار پسندیدگی کا ایک بہترین طریقہ یہ بھی ہے
کہ آپ ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں، اس کے نیچے موجود کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کریں اور ساتھ ساتھ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے۔ دوستو، اختتام پذیر ہونے سے قبل ایک مرتبہ آپ سبھی سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل ہم سب سبسکرائب نہ کیا ہو تو ریڈ بٹن دبا کر چینل کو ابھی اسی وقت سبسکرائب ضرور کر لیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیجئے تاکہ روزانہ کی بنیاد پر نئی اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز آپ تمام احباب تک پہنچتی رہے اور آپ مستقبل میں بھی ایسی انفارمیٹیو اور دلچسپ ویڈیو سے فائدے اٹھاتے رہیں۔ آپ سبھی کی سماعتوں کا بے حد شکریہ۔